زیارات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زائرین کرام، ہم اس وقت جلیل القدر صحابی امام علی علیہ السلام حضرت قمیل ابن زیاد النخعی کے روزے پر موجود ہیں. رسول خدا نے جب اسلام کی تبلیغ و نشر و اشاعت ہو رہی تھی تو اس وقت ایک صحابی کو یمن بھیجا کہ جاؤ تبلیغ کرو. تقریباً 5 مہینے گزر گئے اور کوئی رسپانس نہیں آیا تو رسول خدا نے اس صحابی کو بلایا اور امام علی کو بھیجا، اور امام علی نے وہاں پر جا کر ایک خطبہ دیا. ملتا یہ کہ میرے مولا کے ایک خطبے کے بعد تقریباً یمن کے آدھے قبیلے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے اور میرے مولا کے ہاتھ پر بیعت کی اور میرے مولا کے ذریعے سے کیا اسلام لے آئے. انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ سر فہرست جس کو قبیلہ نخ کہا جاتا ہے، نون سے عین. یہ قبیلہ سر فہرست ہے. اس قبیلے سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کا تعلق ہے. جناب مالک اشتر النخعی، جناب ابراہیم مالک اشتر النخعی، جناب قمبر النخعی، اس طریقے سے جناب قمیل النخعی. اس قدر جلیل القدر قبیلہ ہو گیا رسول خدا کی نظر میں. رسول خدا نے اس قبیلے کو دعا دی. کیا دعا دی؟ اللہم بارک فی النخع، پروردگار اس قبیلہ نخ کے اندر برکت عطا کر. اور یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ بغیر کسی سوال و جواب کے جنت کے اندر داخل ہوگا یہ قبیلہ، قبیلہ نخ. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کا تعلق، یہاں تک کہ قاضی شریح جو تھا اس کا تعلق بھی کیا ہے؟ یمن سے تھا. جناب قمیل جب پتہ چلا کہ میرے مولا کو ظاہری خلافت ملی اور میرے مولا کوفے کو دارالخلافت قرار دینا، جو میرے مولا کے چاہنے والے تھے، جو میرے مولا سے محبت کرتے تھے یمن سے، وہ پہلے سے آگے میرے مولا کے استقبال کے لیے کوفے کے اندر تھے. انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور میرے مولا کا انتظار کرنے لگے. جب میرے مولا آئے تو انہی لوگوں میں جناب قمیل کبھی شمار ہوتا ہے. جناب قمیل میرے مولا کے جلیل القدر صحابی اس قدر میرے مولا کے قریب رہا کرتے تھے کہ میرے مولا کے رازداروں میں شامل ہو گئے، اور یہاں تک کہ اس قدر قریب ہوئے کہ میرے مولا کے ساتھ جنگوں کے اندر شرکت کرنا، جنگ صفین کے اندر موجود ہے، جنگ نہروان کے اندر موجود ہے. یہاں تک کہ میرے مولا کی محبت کی وجہ سے خلافت ثانی کے دور میں کیا ہے، جناب قمیل کو ان 10 لوگوں کے ساتھ 10 لوگوں کو خلیفہ ثانی کے دور میں علی کی محبت کی وجہ سے کیا مدینے سے نکال دیا گیا تھا. ان لوگوں میں جناب قمیل بھی تھے. جناب قمیل کو بھی کیا مدینے سے بدر کر دیا گیا تھا. یہاں تک کہ جب خلیفہ ثالث کے دور میں فتنے کا دور شروع ہوا تو اس وقت جناب قمیل وہ پہلے ایسے تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اب علی بن ابی طالب کو کیا حکومت دینی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے رک سکے، یہ جو فتنے کا دور ہے ختم ہو سکے، تاکہ امام علی آئیں ظاہری خلافت سنبھالیں. امام علی کی جب حکومت آئی تو امام علی نے بغداد کا ایک علاقہ حیات کا جو ہے وہ حاکم بنایا جناب قمیل کو. اسی طریقے سے جناب سلمان جیسے مدائن میں تھے، حذیفہ یمانی جناب سلمان کے بعد مدائن کے گورنر تھے. اسی طریقے سے جناب قمیل بھی کیا ہے گورنر تھے حیات کے علاقے کے. جناب قمیل بہت زیادہ مشہور و معروف. آج آپ اور ہم جو دعائے قمیل پڑھتے ہیں یہ بھی جناب قمیل سے ہی نقل ہوئی ہے. جناب قمیل آئے امیر المؤمنین کے بارے میں کہا کوئی ایسا وظیفہ دیں، کوئی ایسی دعا دیں. کہا میں تمہیں ایک ایسی دعا دے رہا ہوں جو کہ نبی خضر کی دعا ہے. حضرت خضر جو کہ زندہ نبیوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، کہا یہ ان کی دعا ہے اور یہ میں تمہیں تعلیم کر رہا ہوں، جہاں تک تم ہو سکے یہ لوگوں تک پہنچا دو. اور وہ دعا آج ہمارے وقت تک موجود ہے اور قیامت تک کیا یہ دعا اپنے اعجاز پر باقی رہے گی، جس کے بارے میں انسان کو چاہیے کہ ہر شب جمعہ ہفتے میں ایک بار یا کم سے کم مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار، یا سال میں نہ پڑھ سکے تو کم سے کم زندگی میں ایک بار کیا ایک مرتبہ دعائے قمیل کی تلاوت ضرور کرے. جناب قمیل کو امیر المؤمنین نے بتا دیا تھا کہ اے قمیل میری محبت کی وجہ سے کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا حجاج بن یوسف کا ملعون جو کہ تاریخ کا ایسا سیاہ ترین شخص ہے، ایسا خبیث ترین شخص ہے، ایسا شقی القلب شخص تھا کہ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ شخص رات کا کھانا نہیں کھاتا تھا مگر کھانا کھانے سے پہلے کسی نہ کسی موالی علی بن ابی طالب کو ذبح کروایا کرتا تھا. ایک مرتبہ اس کو پتہ چلا کہ جناب قمیل علی کی فضیلت لوگوں تک پہنچاتے اور علی کی محبت کا دم بڑھتے ہیں. تو جناب قمیل کے گھر کے اوپر جب انہوں نے گئے ہیں جناب قمیل کو گرفتار کرنا چاہا تو جب جناب قمیل گھر پر نہیں ملے تو جناب قمیل کے گھر والوں کو گرفتار کر لیا. اور جب جناب قمیل کو پتہ چلا کہ میرے گھر والوں کو گرفتار کیا تو جناب قمیل گئے ہیں اور پھر 90 سال کی عمر میں جناب قمیل علی بن ابی طالب کی محبت کی وجہ سے حجاج بن یوسف کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے. یہاں تک کہ جناب قمیل ایک جگہ سے گزر علی بن ابی طالب کے ساتھ، کیونکہ علی مولا کی جتنی بھی فضیلت کی روایات ملتی ہیں ان میں جناب قمیل بھی اکثر کیا ہے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھا کہ ایک گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے اور ایک قاری جو ہے بہترین آواز میں سریلی آواز میں کیا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. جناب قمیل رکے کہا مولا کتنی بہترین آواز میں تلاوت کر رہا ہے یہ شخص. تو مولا نے کہا آؤ قمیل آؤ، میں اس کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جنگ نہروان میں ایک
جنازہ پڑھا ہوا، جناب کمیل کو بلایا، میرے نے کہا کمیل دیکھو یہ وہی شخص ہے جو کہ ہمارے ہاتھوں سے مارا گیا اور جس کی تلاوت دیکھ کر تم جو ہے وہ مرعوب ہو رہے تھے کہ جس کی تلاوت پر کیا تم کہہ رہے تھے کتنی اچھی آواز ہے اور یہ شخص ہمارے مقابلے میں آیا اور ہمارے ہاتھوں کیا مارا گیا۔ بالآخر انسان کو معرفت ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے کہ انسان کو بعض اوقات ظاہری طور پر کچھ لوگ ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو بڑی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بڑی ہاتھوں میں تسبیح ہیں، ماتھوں پر جبینوں پر بڑے بڑے سجدوں کے نشان ہیں، لیکن بعض اوقات انسان ایسے تبدیل ہو جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آ گیا۔ تو انسان کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر ہو۔ عاقبت یعنی کہ ہمارا جو انتہا ہے، ہماری جو نہایت ہے، ہمارے جو آخرت ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ ہو اور اس حالت میں ہو کہ مولا کا دامن جو ہمارے ہاتھ سے کبھی چھوٹ نہ پائے۔ آئیے ابھی ہم زیارت پڑھیں گے جناب کمیل کی، اس کے بعد آپ لوگ اندر جائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، زری کی زیارت کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ مسجد کوفہ جناب میثم تمار کے روزے کی طرف روانہ ہوں گے۔ متوجہ زیارت حضرت کمیل ابن زیاد النخعی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔